بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے علاوہ انسان کو سجدہ اگر جائز نہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیوں کیا؟ محمد احمد نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے جو سجدہ کرایا گیا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حالانکہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنا تو حرام ہے۔ دیکھیں، سجدے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ وہ جو بطور عبادت کیا جاتا ہے، ایک سجدہ وہ جو محض کسی کی عزت میں رسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کو تعظیم کی جاتی ہے۔ تو جو عبادت والا سجدہ ہے وہ تو بالکل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یا قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں عام طور پہ۔ عبادت والا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اس نیت کے ساتھ کسی کے سامنے جھکنا، چاہے سر زمین پہ نہ بھی رکھیں، ویسے بھی اگر تھوڑا سا بھی جھک جائیں، اس نیت کے ساتھ جھکنا کہ یہ سامنے والا جس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں یہ آپ کے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے، یہ آپ کو جب چاہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اسباب سے ہٹ کے بھی۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ کسی کے سامنے جھکیں گے کہ یہ گویا اس کو غیر یعنی مختار کل ہے، یہ ہر طرح کے اختیارات اس کے پاس موجود ہیں، تو اس نیت سے جو سجدہ ہوتا ہے وہ عبادت والا سجدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک سجدہ وہ ہوتا ہے جو آپ محض کسی کی تعظیم میں جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے بس عزت دے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، لیکن ویسے ہی رسپیکٹ، جیسے لوگ بڑوں سے مصافحہ کرتے ہوئے یوں کر کے جھکتے ہیں، تو یہ تھوڑا جھکنا بھی ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ زیادہ آئیں گے تو سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ والا سجدہ جو ہے یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں یہ حرام ہے۔ اللہ نے شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس امت میں ہر قسم کے سجدے کو حرام کر دیا۔ تو پچھلی امتوں میں چونکہ جائز تھا، اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ تو یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ ہماری امت میں اللہ شرک کے دروازوں کو بھی اللہ نے بند کر دیا ہے۔ تو تھوڑا بھی جھکنا جائز نہیں، زیادہ بھی جھکنا جائز نہیں ہے۔ 2 طلاق کے بعد کیا نکاح باقی رہتا ہے؟ نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے لڑکے نے موبائل پر 2 دفعہ طلاق دے دی ہے، اب کیا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا یا وہی نکاح قائم رہے گا؟ دیکھیں، یہ 2 طلاق کے رخصتی اگر ہو چکی ہو نا تو 2 طلاقوں کے بعد نکاح قائم رہتا ہے، تیسری طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے۔ لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی ہو تو پھر طلاق دینے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے بیوی کو کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں ہیں، یعنی ایک ہی لفظ میں اس نے 3 دفعہ بول دیا، یعنی 3 دفعہ نہیں بولا بلکہ ایک ہی لفظ بولا، اس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، تمہیں 3 طلاقیں، تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا شرعی حلالے کے بغیر۔ شرعی حلالے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے عورت کسی مرد سے نکاح کرے، وہ اسے بستہ بھی کرے، پھر اپنی مرضی سے اگر اس کو چھوڑ دے تو عدت کے بعد عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اور غیر شرعی حلالہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایگریمنٹ کر کے نکاح کرے وہ۔ لیکن اگر کسی نے اکٹھی دینے کے بجائے یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا لکھا کہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو لکھنے میں چونکہ ترتیب سے لکھی ہے، تو جب رخصتی نہیں ہوتی تو طلاق ہے کا لفظ کہتے ہی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا، اور کیونکہ رخصتی سے پہلے ایک طلاق سے ہی نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدت ہوتی نہیں ہے، لہذا دوسری طلاق واقعی نہیں ہوتی، وہ بالکل اجنبی بن چکی ہے، کیونکہ اجنبی کو تھوڑی طلاق واقع ہوگی۔ تو اس طرح سے کسی نے 2 یا 3 طلاقیں دیں کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا بیوی کو لکھا کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو پہلا لفظ لکھنے سے طلاق ہو گئی اور وہ عورت نکاح ٹوٹ گیا۔ دوسرا اور تیسرا لغو ہو جائے گا، کیونکہ وہ عورت اب بیوی رہی نہیں ہے، لغو ہو گیا، بیکار ہو گیا، تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہوا ہے، لہذا یہ دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رخصتی کے بعد تو اکٹھی دیں، جس طرح سے بھی دیں، 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ رخصتی سے پہلے اگر یوں دے دی کہ تمہیں 3 طلاق تو تینوں ہو جائیں گی، ترتیب سے دیں تو پھر 1 طلاق واقع ہوتی ہے۔ لیکن رخصتی کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ رخصتی کا مطلب ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی تنہائی میں، کوئی ایسی تنہائی میں اگر جمع ہو گئے کہ شوہر اگر ہم بستری کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، یعنی اس کو کوئی شرم و حیا رکاوٹ نہیں تھی، تو ایسی تنہائی اگر ہو گئی تو یہ رخصتی ہی سمجھی جائے گی۔ اگر ایسی تنہائی میں نہیں ہے، کہیں پارک میں اکٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں تو جمع نہیں کر سکتے تھے، یا کہیں کمرے میں بیٹھے ہیں مگر دروازہ ڈور کھلا ہوا ہے تو بھی اس کو رخصتی نہیں کہیں گے، یا گاڑی میں بیٹھے ہوئے اکیلے
اور ٹریولنگ کر رہے ہیں یا کہیں گاڑی بے شک رکی بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ وہ اگر چاہتے تو میاں بیوی آپس میں ریلیشن قائم کر لیتے، تو اس طرح کا اگر ماحول نہ ہو تو وہ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم رخصتی ہو گئی ہے. یعنی رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے اماں روتے ہوئے رخصت کریں. رخصتی ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں تو اس کو رخصتی کہا جائے گا. شادی میں صحرا باندھنا. شادی میں صحرا باندھنا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ باندھ سکتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں. رمیز انصاری انڈیا سے. یہ جو صحرا ہے نا جو باندھا جاتا ہے، جو دولہا کے آگے پھول لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت سے علماء تو اس لیے حرام کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی ایک مشابہت ہے، اس میں مسلمانوں کا یہ رواج نہیں ہے تو اس لیے حرام ہے. اور اگر آپ فرض کر لیں کہ اب مسلمانوں میں اتنا رائج ہو گیا کہ ہندوؤں کی مشابہت نہیں ہے تو بھی ایک بیہودہ رسم ہے. اس دولہے کو اندھا کر دینا پاگلوں کی طرح، اس کے آگے نظر ہی نہ آئے کمبخت کو، معذرت کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو وہ کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو خود خیال کر لینا چاہیے کہ بھائی کیا ڈالا ہوا ہے میرے منہ پہ، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا آگے، تو اتنا کیوں اندھا کر رہے ہو اس کو. تو یہ ویسی بیہودہ رسم ہے. تو ہار پھول لٹکا دیں اس کے اوپر، وہ گلے میں ڈال دیے بہت ہیں، آگے اس کے لٹکا دینا. وہ پھر وہ ایک رومال لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے عجیب سا چھوئی ہوئی سا، تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے. پہلے تو ہم جاتے تھے شادیوں میں، اب تو جاتے بھی نہیں، اب شاید اب چینج ہو گیا ہو ماحول تو. لیکن یہ عجیب سی بیہودہ رسم تو بہرحال ہے، اگر ناجائز نہ بھی ہو اس کو ختم بہرحال کرنا چاہیے. بس اچھی طرح نہا دھو کے پہنچ جائیں شادی میں، یہ کافی ہے. دولہا کے لیے اتنا کافی ہے، ڈیٹول سے نہا لیں زیادہ صاف ہو جائیں گے. جوتے پہن کر جنازہ پڑھنا. نماز جنازہ کے لیے جوتے اتارنا کیوں ضروری ہے؟ اگر یہ دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے جوتے میں نجاست لگی ہو تو یہ احتمال تو زمین میں بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس پر کوئی ناپاکی لگی ہو. ساجد حسین لاہور سے، بڑے ذہین سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. جوتا پہن کے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. ہو سکتا ہے ایسے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو جوتے کے ناپاک ہونے کا یقین ہے تو پھر جوتا ناپاک سمجھا جائے گا، پھر جوتا آپ اتار کے نماز پڑھیں گے. نارملی جب تک آپ نے خود جوتے پہ کوئی گندگی لگتے ہوئے یا پیشاب وشاب کی چھینٹیں پڑتے ہوئے نہ دیکھی ہوں تو جوتے کو بھی پاک سمجھا جائے گا. تو شریعت میں اصل یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا. لیکن عام طور پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ جوتا ناپاک ہوگا کیونکہ واش روم میں جاتے ہیں، پکے واش روم ہے، اس میں پیشاب کی چھینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر کسی کا غالب گمان یا قریب با یقین یہی ہے کہ ناپاک ہوگا تو وہ اتار دے، جس کا خیال ہے کہ ناپاک نہیں ہوگا تو وہ نہ اتارے. تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے اس میں. علم الغیب قرآن و سنت کی روشنی میں علم غیب کے بارے میں تفصیل سے بیان کر دیں. کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا؟ مصطفیٰ ڈیرہ غازی خان سے. تو قرآن کی آیتیں موجود ہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے وما مسنی السوء، مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا. مجھے پہلے سے پتہ ہوتا کیا ہونے والا ہے تو میں پہلے سے حفاظتی تدبیر اختیار کر لیتا، تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا، یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا. تو یہ تو قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے. اور ویسے بھی اگر انبیاء کے پاس غیب کا علم ہو تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ ہوتا کہ بیٹے کو میں ذبح کروں گا تو ذبح ہوگا ہی نہیں، پھر یہ قربانی کہاں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام تو چھری چلا رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بچہ کا گلا کٹ جائے گا ابھی، تبھی تو اللہ نے آپ کو نوازا کہ میری خاطر بیٹا قربان کر دیا انہوں نے. تو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں، پیغمبر امتیوں کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے، ان کو مجازن غیب کہا جاتا ہے، وہ پھر غیب رہتی نہیں ہے اور وہ بھی بہت تھوڑی ہوتی ہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں. تو علماء نے کہا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ اور نبی کے علم کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، اللہ تو لامحدود علم جاننے والا ہے. تو اگر ہم تشبیہ دینا چاہیں تو سمجھانے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سمندر یہ اللہ کا علم ہے، سمندر میں آپ سوئی ڈبوئیں اس میں جتنا پانی لگے گا یہ نبی کا علم ہے. اور نبی کا علم امتیوں کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے سمندر اور سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں، تو نبی کا علم ایسے جیسے سمندر، اور امتیوں کا علم ایسے جیسے آپ نے سوئی اس میں ڈبوئی اور جو پانی اس سوئی میں لگا رہ گیا. تو اللہ کا علم نبی سے بہت زیادہ، ہر چیز کا علم ہے اللہ کو. پیغمبروں کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، اور لیکن پیغمبروں کا علم امتیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے.
امتیوں کے مقابلے میں اللہ ان کو بہت زیادہ علم عطا فرماتے ہیں۔ غیر مسلم کے لیے کون سی دعا جائز ہے؟ کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلاً صحت، مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاداب صاحب گجرات سے۔ دیکھیں، غیر مسلم اگر آپ کا دوست ہے، کوئی آپ پر اس نے احسانات کیے ہیں یا آپ کی کوئی رشتہ داری ہے اس سے، تو پھر اس کے لیے دنیاوی چیزوں کی دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔ جیسے آپ پر کسی غیر مسلم نے احسان کیے تو آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے، تمہیں اللہ صحت عطا فرمائے، یہ جائز ہے۔ بلکہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ غیر مسلم کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر رشتہ دار ہے تو دگنا ثواب ملے گا، صدقے کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو ہدایہ بھیجا کرتی تھیں۔ تو دنیاوی دعائیں اس کے لیے بالکل جائز ہیں کہ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو مال عطا فرمائے، لیکن ہاں ہدایت کی دعا بھی مانگنا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ چیزیں جن کا آخرت سے تعلق ہے وہ غیر مسلم کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیتا۔ اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ مر جائے تو بھی اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، پھر اس کے لیے ایصال ثواب جائز نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے اللہ اس کو عذاب نہ دے یا عذاب کم دے، یہ کسی قسم کی آخرت والی دعائیں غیر مسلم کے لیے بالکل جائز نہیں ہیں۔ اندھے بہرے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا؟ جو لوگ بچپن سے ہی نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کو ہم اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں کیسے سمجھائیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا؟ محمد سہیل دہلی سے۔ جناب محمد سہیل، ہمیں اللہ نے جو لوگ بچپن سے نہ بول سکیں نہ سن سکیں ان کے بارے میں قرآن میں اللہ نے الگ سے نہیں بتایا کہ ان کا یہ ہوگا، لیکن اللہ نے ایک اصول قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک پیغمبر نہ بھیج دیں، چاہے اس قوم میں براہ راست آئیں یا پیغمبر کی تعلیمات آئیں۔ تو پیغمبر کی تعلیمات سے جو آدمی جتنا مستفید ہو سکتا ہے، جتنا سمجھ سکتا ہے، اس پر اسی کی عقل کے حساب سے قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اندھا بہرا بیچارہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور اس سے اسلام کے پیچیدہ حکام کے بارے میں سوال شروع ہو جائے، وہ کہے گا کہ مجھ میں تو صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو اس سے موٹی موٹی باتوں کے بارے میں یہ سوال ہوگا جتنی اللہ نے اس میں ایبلٹی اور صلاحیت رکھی ہے۔ جیسے اندھے بہرے جیسے بھی ہوں، دنیا کی کچھ موٹی موٹی چیزیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھائی بھی جاتی ہیں، تو ایسے ہی آخرت کی بھی کوئی موٹی موٹی چیزیں جتنی ان میں صلاحیت تھی وہ اللہ ان سے پوچھے گا، جو نہیں تھی وہ نہیں پوچھے گا۔ تو اب کتنی کس میں صلاحیت ہے ہم نہیں جانتے، تو لہٰذا ہم نے تو کوشش کرنی ہے ان کو پوری تعلیم دینی ہے، کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارے معاشرے میں اندھے بہرے گونگے لوگ تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تم تو اندھے نہیں تھے، تم تو بہرے نہیں تھے۔ تو ہم نے ان کو فل مکمل ایجوکیشن دینے کی کوشش کرنی ہے جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے، اور ان سے ان کے بارے میں اتنا سوال ہوگا جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ تو ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے حساب سے سوال ہوگا۔ تو یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے۔ گھر پر نماز پڑھنے کا حکم، کیا گھر میں نماز پڑھنا گناہ ہے یا اس میں ثواب کم ملتا ہے؟ ناصر علی لاہور سے۔ ثواب بھی کم ملتا ہے اور جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوتا ہے مرد کو۔ تو عام حالات میں مرد پر لازم ہے کہ جب تک شرعی عذر نہ ہو وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں کسی کو حکم دوں کہ وہ جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دے، لیکن مجھے ان کی عورتوں اور بچوں کا خیال ہے۔ تو کتنی شدید وعید ہے۔ اور قرآن نے جہاں بھی فرض نماز کا ذکر کیا جماعت ہی کے ساتھ ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جب نماز پڑھی جائے گی تو اصل جو قرآن ذکر کر رہا ہے میدان جنگ کی نماز کو، وہ بھی جماعت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ جب آپ ان کے درمیان ہوں اور جنگ ہو رہی ہو تو ایک فریق آپ کے ساتھ اس طرح ایک رکعت پڑھے گا، پھر دوسرا فریق، تو وہاں بھی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو فرض نماز اصل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھی جائے گی، اور مسجد میں آ کے، گھر میں اخپل طریقے سے جماعت نہیں، گھر میں مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھی جائے گی۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اس میں ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ اگر گھر میں نماز پڑھنے میں جماعت چھوڑنے کا گناہ نہ بھی ہوتا تو بھی ایک نماز کے 27 مل رہے ہیں مسجد میں، تو کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھیں؟ اور پھر اس کے علاوہ کتنے فائدے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد میں نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔
بعض صحابہ نے ارادہ کیا ہم مسجد کے قریب گھر لیں تاکہ دور سے آنا نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، وہیں رہو، تم جتنا چل کے آؤ گے تمہارے قدموں کے نشانات کو بھی میزان کے ترازو میں لکھا جا رہا ہے، اس پہ بھی نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا میسج پر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ واٹس ایپ یا میسج کے ذریعے جو سلام آتا ہے کیا اس کا جواب دینا بھی واجب ہے؟ محمد سہیل دہلی سے، نہیں واجب نہیں ہے، جو سامنے آپ کے موجود ہو اور آپ کو سلام کرے اس کا جواب واجب ہے۔ خط کا پہ سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے، واجب کا مطلب یہ کہ خط کا جواب دینا ہی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح واٹس ایپ وغیرہ پہ جو سلام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ اس طرح تو پھر سارا دن وعلیکم السلام ہی کرتا رہے گا آدمی بیٹھ کے، تو وہ واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے اس کو جواب دینا ہے، کوئی اس نے کوئی بات پوچھی ہے، تو پھر پہلے اس کے سلام کا جواب دیں، پھر آپ باقی سوال کا جواب دیں۔ خالی السلام علیکم لکھ کے کسی نے بھیج دیا، آپ وعلیکم السلام لکھ کے بھیج رہے ہو، تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو جن کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے۔ کھانے کے دوران گفتگو منع ہے؟ کھانے کے درمیان گفتگو کا کیا حکم ہے؟ ابو حذیفہ نواب شاہ سے۔ کھانے کے دوران گفتگو بالکل جائز ہے، لیکن ایسی گفتگو جس سے کھانے میں ٹینشن نہ ہو۔ آپ نے کوئی پیچیدہ مسائل لے کے بیٹھ گئے، گھریلو جھگڑے وراثت کے مسائل لے کے بیٹھ گئے کھانے کے دوران، تو پھر کھانے میں دل نہیں لگتا، آدمی کا کھوپڑی ادھر کو جاتی ہے، اس سے بدہضمی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے۔ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے کھانے کے دوران بالکل خاموش رہنا یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ باتیں ایسی پیچیدہ مسائل کی لے کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے۔ ہلکی پھلکی باتیں جو گپ شپ والی، اور بھائی کیا حال ہے، کیسے پکے کوفتے، کیسے لگ رہے ہیں، تھوڑا نمک تیز ہو گیا، چلو آئندہ کم کر دیں گے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہلکی پھلکی گپ شپ والی باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ بالوں میں اچھا کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے میں نکاح حقیقت میں ہو جاتا ہے؟ ڈرامے میں لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حافظ زبیر امریکہ سے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا، ڈرامے میں طلاق دی تو طلاق بھی ہو جائے گی، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت، اس میں سیریس ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور غلام کو آزاد کرنا بھی اسی میں ہے، تو نکاح بھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض علماء کا موقف یہ ہے، اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، کہ ڈرامے میں اصل میں مذاق میں نکاح نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کہانی ہے جس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو حکایت کہتے ہیں۔ تو حکایتاً اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، یعنی کسی کو نقل کر رہا ہے نکاح کو، یا طلاق دے رہا ہے، تو وہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہوں، اب کتاب میرے سامنے رکھی ہے، میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کہانی میں زید کا میں ملفوظ پڑھ کے سناؤں کہ زید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو میں اب لفظ تو میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مگر وہ میں نہیں دے رہا، میں تو اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں، یعنی وہ زید کا جو قول ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ تو جو ڈرامہ بھی اصل میں کریکٹر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، اسکرپٹ ہوتی ہے، تو ڈرامے والے اس کو کتاب کو پڑھ کے نہیں سنا رہے، ایکٹنگ کر کے سنا رہے ہیں اس اسکرپٹ کو، اس پوری کہانی کو، تو اصل میں وہ ہزل نہیں ہے کہ مذاق میں دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہانی جو طے شدہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اس میں۔ تو اس لیے ہماری رائے اس میں ابھی تک جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی، لیکن نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے بڑا حساس، تو اس لیے اس میں ڈرامے والوں کو چاہیے کہ مذاق میں نکاح نہ کریں، یعنی حکایتاً بھی نہ کریں، کیونکہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ طلاق ہو جائے گی بہرحال۔ تو طلاق اور نکاح ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ اختلاف کی بھینٹ چڑھا دیں، اس کو احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ ڈرامے میں نہ طلاق دی جائے اور نہ نکاح کرایا جائے۔ ہاں کچھ تدبیریں ایسی ہیں جس سے ڈرامہ بھی رہے گا، وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی ڈرامہ، وہ تو ڈرامے بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بنا ہی رہا ہے تو نکاح اور طلاق سے بچنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا بے غبار طریقہ ہو کہ ڈرامہ بھی ہو جائے اور نکاح بھی نہ ہو، اس کے کچھ تدبیریں ہوتی ہیں، کچھ ورڈنگ تھوڑی سی ایسی چینج علماء کر کے دے دیں گے جس سے وہ نہ نکاح ہوگا، بالاتفاق نہ تو نکاح ہوگا اور نہ ڈیورس ہوگی، طلاق ہوگی۔ تو ایسے طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ہے بہرحال یہ اختلافی مسئلہ۔ بالوں میں کون سا کلر لگا سکتے ہیں؟ بالوں میں ڈارک براؤن کلر جائز ہے اگر وہ کالے کلر کے مشابہ ہو لیکن کالا نہ ہو، تو کیا حکم ہے؟ حافظ حمزہ راولپنڈی سے۔ ڈارک براؤن جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کے جو بال کالے ہوتے ہیں نا، تو فل کالے کسی کے بھی نہیں ہوتے، ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں، تو ڈارک براؤن کالا ہی کہلاتا ہے، وہ صرف نام اس کا ڈارک براؤن ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں وہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں بال براؤن لگیں،
یعنی واقعی براؤن لگیں. یعنی آپ نے سفید بال کو اتنا براؤن ایسا ڈارک براؤن لگایا کہ دیکھنے والا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بلیک بال ہیں, تو وہ پھر وہ بھی ناجائز ہے. تو براؤن کا مطلب واقعی دیکھنے میں براؤن لگ رہے ہوں وہ, تو پھر وہ براؤن جائز ہو جائے گا آپ کے لیے 40 سال کے بعد. 40 سال سے پہلے تو کالا بھی کر سکتے ہیں, 40 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. تو لیکن ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 2-4 بال وائٹ ہیں, اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ کالے بالوں میں چھپ کے کالے لگتے ہیں, وہ جائز ہے کیونکہ وہ کلر کی وجہ سے نہیں, وہ تو کالوں میں گم ہو گئے بالوں میں اس لیے. لیکن نارملی آپ جو ڈارک براؤن لوگ کلر لگا رہے ہیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتا, وہ بالوں کے حساب سے بلیک ہی ہوتا ہے, کیونکہ 100% سیاہ بال نہیں ہوتے عام طور پہ, وہ تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا براؤن پن آتا ہے بالوں کے اندر. کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا تھا اور وہ زندہ ہیں؟ محمد عمر فاروق. خضر علیہ السلام کے حیات پر, زندگی پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. صوفیہ کرام کے اپنے تجربے مشاہدے ہیں, ان کی ملاقات ہوئی, تو صوفیہ کرام کے جو تجربے ہیں وہ ان کے اپنے تجربے ہوتے ہیں, اس کو شریعت نہیں بنایا جا سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن و سنت سے دلائل متواتر سے ثابت ہے. کوئی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہے, کیونکہ دلائل متواتر کا انکار کر رہا ہے. تعویل کرے گا تو گمراہ ہے. لیکن اگر کوئی حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتا ہے تو اس میں کوئی گمراہی نہیں ہے, کیونکہ اس پر کوئی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہمیں. منگنی سے پہلے کیا ہم لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا منگنی سے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکتا ہے؟ محمد عبداللہ خانوال سے. نہ صرف دیکھ سکتا ہے بلکہ دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, فرمایا کہ ایک دفعہ دیکھ لیا کرو, فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا, کیونکہ اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں گے, میاں کو پتہ چلے گا کہ مجھے کیا ملنے والا ہے. تجربے نہیں کرنے چاہیے. ایسے ہی کر لی شادی, بعد میں جب گھونگھٹ اٹھایا تو آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے وہاں پہ, یار یہ میں کیا لے آیا. تو پہلے سے دیکھ کے کریں, جو ہے اچھی خوبصورت ہے بدصورت ہے آپ کو پتہ ہو کیسی ہے. وہ ایک چٹکلا بھی ہے نا اس پہ کہ ایک صاحب نے بغیر دیکھے شادی کر لی, جب شادی ہوئی گھونگھٹ اٹھایا تو بہت پریشان ہو گئے, یار یہ کیا ہوا. تو قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ میری فیس دو. تو انہوں نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ جی کتنی فیس؟ تو قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دو. قاضی کا خیال تھا کہ بھائی دلہن تو سب کو ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے, تو یہ دے دے گا, کوئی 40-50 ہزار تو کم از کم دے گا یہ. تو اس آدمی نے جو ہے وہ 10 روپے نکال کے دے دیے قاضی صاحب. قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا کہ یار 10 روپے دے رہے ہو. تو اس نے کہا قاضی صاحب سے کہ گھونگھٹ اٹھا کے دلہن کو دیکھ لیں آپ کتنی خوبصورت ہے. جب قاضی صاحب نے دیکھی تو 5 روپے نکال کے واپس کر دی کہ یار یہ 10 بھی زیادہ لگ رہے ہیں. میرا مقصد کسی خاتون کا مذاق اڑانا نہیں ہے, چٹکلے کو چٹکلا ہی سمجھنا چاہیے. لوگ اس کو بھی بنا دیتے ہیں, سیریس ہو جاتے ہیں, مفتی صاحب خواتین کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ایک چٹکلا ہے, اس کو چٹکلا ہی رہنے دیں, صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ نکاح سے پہلے دیکھ لیں. پھر بے شک بدصورت ہو شادی کر لیں آپ, کیونکہ صرف صورت ہی نہیں ہوتی اخلاق بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر اس میں یہ نہیں ہوگا جو 5-10 روپے کا تبادلہ ہو رہا ہے نا, یہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی کوئی بات نہیں, بدصورت ہے تو اللہ نے اور صفات سے نوازا ہے, اخلاق اچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع, کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے, لحسنها ولمالها ولدینها ولنسبها. بعض دفعہ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, بعض دفعہ دولت دیکھی جاتی ہے, بعض دفعہ اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ اس کا دین دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, کہ سب سے پہلے دین کو ترجیح دو, تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں. یعنی یہ ایک محبت کا جملہ ہے کہ سب سے پہلے تم نے دیکھنا ہے دین کو. تو اگر ایک بدصورت ہے لیکن بے دین ہے, دیندار ہے, اور ایک خوبصورت ہے لیکن بے دین ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس بدصورت دیندار کو آپ ترجیح دیں. ہاں اگر دیندار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے تو نور علی نور. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نکاح سے پہلے ایک دفعہ ضرور دیکھ لینا چاہیے تاکہ انسان کی کنفیوژن دور ہو, وہ خامخواہ کے خوابوں میں کی دنیا میں نہ رہ رہا ہو. ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ شادی ہوئی, دولہا جو آیا, دولہا میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, مفتی صاحب آئیں گے, میں یوں ملوں گا, میں ایسے ملوں گا, اور میں بھی دولہا کے انتظار میں. دولہا آیا تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا مجھے. میں حیران ہوں کہ یار میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے اور بس ایسے ہی بے دلی سے ملا, اور بڑی VIP قسم کی شادی, بڑا دھوم دھام سے. میری مراد یہ کہ بہت مہنگی شادی انہوں نے کی تھی, کوئی ناجائز کام نہیں تھا اس شادی میں, کوئی مس گیدرنگ نہیں تھی, کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں تھا, لیکن بڑی VIP شادی تھی. یعنی پیسہ بہت خرچ کیا تھا انہوں نے, مالدار لوگ تھے. تو میں نے کہا یہ تو دولہا عجیب سا لگ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ دولہا کو دلہن ہی نہیں پسند آئی ہے. ولیمہ تھا تو دولہا کو دلہن پسند ہی نہیں آئی ہے. تو وہ کہیں پہلے دیکھی ہوگی تو اور ڈیزائن میں, بعد میں اور ڈیزائن ہوگا اس کا, تو وہ بیچارہ کا منہ لٹکا. مجھے بڑا ترس آ رہا ہے. میں نے کہا لے بھائی
اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے. تو لڑکی کو بھی دکھا دیں ایک دفعہ لڑکا جو اسے ملنے والا ہے کہ بھائی دیکھو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کتنا کام ہے اس کے اندر. ایسا نہ ہو بعض دفعہ آپ پرانی گاڑی خریدتے ہیں نا تو بولتے ہیں بھائی جو بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کچھ کام ہے تھوڑا سا خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا, تو مالک جو ہے نا کار کا مالک پہلے بتا دیتا ہے کہ اس میں خرچہ کرنا پڑے گا. تو لڑکی کا ابا نہیں بتائے گا اپنے ہونے والے داماد کو کہ ابھی اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے, خرچہ کرنا پڑے گا. نہ لڑکے کا ابا بتائے گا کہ میرا جو بیٹا ہے نا اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے, اس کو ابھی کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, یہ ریپیئرنگ سے صحیح نہیں ہوگا. یہ ابا بھی اپنے بیٹے کی, والدین بھی اپنے بیٹے کی برائیاں بھی چھپاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی بھی برائیاں چھپاتے ہیں. تو اس لیے ایک نظر خود دیکھ لیں, یہ اس زمانے میں بہت ضروری بھی ہے. ہلدی کی رسم جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہلدی کی رسم جائز ہے؟ یہاں غیر محرم عورتیں دولہا دلہن کو پورے جسم پر ہلدی لگاتی ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ انڈیا سے. غیر شرعی رسم ہے, نکاح کا حکم ہے سادہ بنایا جائے. باقی دلہن کو تیار کرنا ہے تو وہ تو لڑکیاں کر سکتی ہیں, اگر کوئی بھی ایسی چیز جس کا بیوٹی سے تعلق ہے تو اس کی سہیلیاں کر سکتی ہیں, لیکن یہ باقاعدہ رسم یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے. اسلام میں نکاح کو بہت سادہ رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے اس میں زنا کم ہو اور نکاح کو لوگ آسان کریں اور فروغ ہو نکاح معاشرے میں. عورت کا کھلے آسمان نماز پڑھنا, کیا چار دیواری کے اندر کھلے آسمان تلے عورت کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ ماریا صاحبہ ایبٹ عباس سے. جائز ہے کھلے آسمان کے تحت بھی, لیکن چھت کے نیچے نماز پڑھنا عورت کے لیے یہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے. افضل یہی ہے کہ کمرے کے اندر عورت نماز پڑھے, یہ حدیث سے ثابت ہے. چہرے کے مسح سے بال کاٹ سکتے ہیں؟ لڑکیوں کے چہرے پر جو مسح ہوتے ہیں ان پر بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ بنت پرویز انڈیا سے. جی بالکل کاٹ سکتے ہیں. عورت آئی بروز نہیں بنا سکتی, باقی چہرے پہ کہیں بھی بال نکلے تو وہ اکھاڑ سکتی ہے, ان کو نکال سکتی ہے.